قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ یہ اللہ کا قرآن تو ہمیں جگہ جگہ دعائیں سکھا رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انبیاء سے، ان کی زندگیوں سے ہم سبق لیں کہ کس طرح انہوں نے استغفار کی اور لوگوں کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی وہی سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ تم معصوم ہو، میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ اب جلیل القدر صحابی، جنت کی بشارت بھی دی گئی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے استغفار کی کثرت کرو، اس لیے کہ تم معصوم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ بچوں کو جب دیکھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے، بچوں یہ کہو اللہم اغفر لابی ہریرہ، کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت کر دے۔ اب جب بچے کہتے تھے نا تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے وہ کہتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے آمین آمین آمین، جن سے سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ ان کو قبض کی شکایت ہو گئی۔ اب کتنے بڑے ولی ہیں، اب استغفار کی کثرت کی لیکن فاقہ نہیں ہوا، تو کیا کرتے ہیں کہ قریبی کوئی مدرسہ تھا، وہاں چلے گئے۔ اب مدرسے کے اندر داخل ہوئے تو بچے طلباء جیسے ہوتے ہیں، دیکھا کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، کھڑے ہو گئے سارے ملنے کے لیے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ کا کوئی بزرگ آیا ہے، بندہ کتنا کوئی بڑا ولی آیا ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، نہیں مجھے اللہ کا ولی نہ کہو، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کے مہمان ہو، طالب علم ہو، بچے ہو، مجھے قبض کی شکایت ہو گئی ہے، یہ تکلیف دور نہیں ہو رہی، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم بچے میرے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے۔ تو گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے بعد استغفار کی کثرت کرتا ہے، الحمدللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے، وہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ اب نماز پڑھ کے بندہ استغفار کیوں کرے؟ نماز بظاہراً تو آپ سمجھیں گے میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، نماز پڑھی ہے، کہ دل کے اندر کہیں تھوڑا سا انسان ہے نا، تکبر نہ آ جائے کہ میں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے پچھلے یہ 2-3 دن پہلے تراویح کے بعد کے درس میں بھی کہا کہ تکبر انسان کے اندر کیا ہے جو وہ تکبر کرتا ہے؟ 50-60 سال کی عمر ہو جائے، اس کے گھوڑے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اس کو کسی چیز کا علم نہیں رہتا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اس کو کسی چیز کا پھر پتہ نہیں ہوتا، تو کس چیز پہ انسان تکبر کرے؟ حیثیت کیا ہے انسان کی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اس کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور جب وہ الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ میری طاقت نہیں تھی، یہ تو نے مجھے توفیق دی ہے تو میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اور تو نے مجھے عبادت کی توفیق دی ہے، میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر بھی اس نے کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے استغفار بھی کر لیا کہ بے شک اس کے دل کے اندر کہیں تکبر نہ آ جائے، اور دوسرا کہ اللہ بے شک تیری عبادت کا حق میں ادا نہیں کر سکتا تھا جس طرح تو نے عبادت کرنے کا کہا، لیکن اللہ جیسا بھی ہے، جیسی بھی میری عبادت ہے، قبول کرنے والی تیری ذات ہے۔ اپنے رمضان کو بھی اس طرح بنا لو، بے شک میرا روزہ وہ روزہ نہیں جو اللہ کے نبی کا روزہ ہے، جو نبی کے صحابہ کا روزہ ہے، جو اولیاء اللہ کا روزہ تھا، جو ہمارے مشائخ کا روزہ تھا، ہمارے اکابرین امت کا جو روزہ تھا، بے شک وہ روزہ نہیں ہے۔
لیکن اللہ جیسا بھی ہے ٹوٹا ہے پھوٹا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رکھنے کی توفیق دی ہے، اور یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے جان بوجھ کے ہو گئے ان کو معاف کر دے، جو انجانے میں ہو گئے یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔